اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التواتر الخبر المتواتر من وسائل الاثبات الوجدانی للدلیل الشرعی وقد عرف فی المنطق بأنه اخبار جماعت کثیرین یمتنع تواترهم علی الکذب وبموجب هذا التعریف يمكن ان نستخلص ان المنطق يفترض ان القضية المتواترة مستنتجة من مجموع مقدمتين الى آخره۔ حضرات، رمضان المبارک کی تعطیلات کے بعد، چھٹی کے بعد پھر سے درس کا آغاز ہوا۔ وسائل اثبات تعبدی کی ابتدا رمضان سے پہلے ہو چکی تھی، تمہیدیں اس کی ختم ہو چکی ہیں۔ اس کی جو پہلی سیڑھی ہے اس پہ آج ہم کو چڑھنا ہے۔ آپ نے جب سے حوضے میں قدم رکھا ہے، اصول سے آشنائی ہوئی، اس وقت سے آپ نے تواتر کے بارے میں سنا ہے، خبر متواتر کے بارے میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تواتر اور متواتر سے آپ کا ذہن کافی حد تک آشنا ہے، لیکن فنی اعتبار سے تفصیلی طور پہ محتویٰ تواتر کو دقیق طور پہ سمجھنا یہ ایک رشتہ فقہ اصول کے طالب علم کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اور جس بہتر طریقے سے شہید صدر نے اس کو بیان کیا ہے، مجھے لگتا نہیں ہے کہ اتنے بہتر طریقے سے آپ کو کسی اور کتاب میں منظم طور پہ یہ بحث پڑھنے کو ملے گی۔ اس بحث کی ابتدا ہی بڑی حسین انداز سے کرتے ہیں، یہ بڑے حسین انداز سے، بہت پیارے انداز سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں شہید صدر۔ فرماتے ہیں کہ الخبر المتواتر من وسائل الاثبات الوجدانی للدلیل الشرعی۔ آپ دلیل شرعی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور وسائل اثبات وجدانی پڑھ چکے ہیں۔ وجدانی طور پر آپ کا وجدان، آپ کا ضمیر ہے نا، کچھ چیزوں کی گواہی دیتا ہے۔ آپ وجداناً محسوس کرتے ہیں کچھ چیزوں کو، ٹھیک ہے، جس میں کوئی برہان، کوئی استدلال قائم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے جب وجدان جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ کسی میٹر کی گواہی دیتا ہے، تو کسی مطلب کی گواہی دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وسائل اثبات وجدانی کے سلسلے میں گفتگو ہو چکی ہے، اس کی مزید تفصیل نہیں پیش کر رہے ہیں ہم۔ وسائل اثبات وجدانی جو دلیل شرعی کے لیے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک خبر متواتر ہے، ٹھیک ہے۔ تواتر کی توضیح پیش کر رہے ہیں۔ تواتر کی ابتدا میں فرماتے ہیں کہ خبر متواتر جو ہے یہ بھی دلیل شرعی ہے، ٹھیک ہے، دلیل شرعی بنتا ہے تواتر بھی، اور یہ ایسی دلیل شرعی ہے جس کے اوپر وجدان انسان گواہی دیتا ہے نا۔ ابھی آگے آئے گا، مثال کے طور پہ آپ سے ایک آدمی نے کہا تو تھوڑا سا شک رہ جاتا ہے، دو نے کہا تو شک کم ہوتا ہے، تین نے کہا تو شک اور کم ہوتا ہے، 4 6 10 20 50 لوگ اگر کہہ دیتے ہیں کوئی بات تو وہ شک آپ کا یقین میں بدل جاتا ہے نا۔ آپ وجدانی طور پر اپنے وجود کے اندر اپنے ضمیر آپ کا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس میں خطا کا امکان نہیں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جس بات کے اوپر، جس امر کے اوپر، جس مسئلے کے اوپر تواتر کے ساتھ کوئی روایت، کوئی قول ہے نا، کوئی نقل پیش ہو گیا، اب وہاں پر اس کے مسئلے میں کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں خبر متواتر جو ہے وہ وسائل اثبات وجدانی میں سے ہے دلیل شرعی کے لیے۔ وقد عرف فی المنطق بأنه، منطق میں اس کی تعریف اس طریقے سے کی گئی ہے
بأنه اخبار و جماعت کثیرین، بہت بڑی تعداد میں بہت زیادہ لوگوں کا ہے ایک بڑی جماعت کا کسی بات کے متعلق کیا دینا، خبر دینا. یہ یمتنع صفت ہے. یہ جماعت کثیرین جو نا وہ کس حد تک ہو، یہ کثیر تعداد اس مرحلے تک پہنچ جائے کہ یمتنع تواطؤہم علی الکذب، کہ ان سب کا ایک ساتھ تواطؤ اور توافق کرنا کس پر کیا ہو جائے، ممتنع ہو جائے. تو منطقی طور پہ اگر آپ تعریف کریں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ خبر دینے والوں کی تعداد اس کثرت کے ساتھ ہو کہ اس کثیر تعداد کا کذب کے اوپر توافق کرنا کیا ہو، ممتنع ہو جائے. ٹھیک ہے، ابھی آگے آئے گا. مثال کے طور پہ ایک آدمی شاہین باغ کا ہے، ایک آدمی جسولہ کا ہے، ایک آدمی ہندو ہے، ایک آدمی مسلم ہے. البتہ شرعی مسئلہ آئے گا تو ہندو مسلم بات نہیں ہوگی، میں ایک کامن بات کر رہا ہوں خبر کے بارے میں. وہ الگ الگ طریقے کے الگ الگ لوگ، الگ الگ جگہ کے رہنے والے، الگ الگ فکر کے لوگ، الگ الگ محلے کے لوگ آ کے کسی بات کو آپ کو بتاتے ہیں. تو اگر پہلا آدمی کہتا ہے کہ اے پی جے عبد الکلام کا انتقال ہو گیا تو آپ کو شک رہتا ہے، ہاں نہیں یار ابھی ہم نے ٹی وی میں دیکھا، ابھی نیوز میں نہیں دیکھا ہے، پیپر میں نہیں آیا ہے. پھر دوسرا کہتا ہے، تیسرا کہتا ہے. جب بہت زیادہ سننے لگتے ہیں آپ تو کوئی یہاں کا ہے، کوئی وہاں کا ہے، کوئی یہاں کا ہے. ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مشکل ہے، بلکہ بہت زیادہ تعداد تو ناممکن ہے کہ الگ الگ فکر کے لوگ ایک ہی بات کو کہیں، اور یہ سب کی کچھ نہ کچھ مصلحت ہو اس کے پیچھے ہے، کسی نہ کسی مصلحت کے تحت کروں گے. تو مصلحت بینی کا وہ درجہ کم ہو جاتا ہے اور حقیقت کا درجہ کیا ہو جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے وہاں پر. یہ بھی آگے آئے گا. کہہ رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہوتا ہے، ممتنع ہو جاتا ہے کہ اس بڑی تعداد کے لوگ جو ہے وہ کذب پر توافق اور تواطؤ کر لیں. ٹھیک ہے. وَبِمُوجِبِ هَذَا التعریف، اور جو منطق میں اس طریقے سے تعریف کی گئی ہے، اسی کی وجہ سے یمکن ان نستخلص، ممکن ہے کہ ہم خلاصہ کریں، ان خلاصے کے طور پہ اس طریقے سے کہیں کہ ان المنطق یفترض ان القضیۃ المتواترہ مستنتجۃ من مجموع مقدمتین، کہ قضیہ متواترہ جو ہے وہ مستنتج ہوتا ہے، نکل کے آتا ہے، نتیجہ بنتا ہے دو مقدموں کا، ہے دو مقدموں کا. قضیہ متواترہ احداہما بمثابۃ الصغریٰ، وہ جو دو قضیے تواتر کے مرحلے میں دو مقدمے تواتر کے مرحلے میں سامنے آتے ہیں، ان میں سے ایک مرحلہ صغریٰ کہلاتا ہے اور دوسرا کبریٰ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو صغروی گفتگو اگر کریں گے آپ تواتر میں، پہلا پیراگراف دیکھیے میں نے پھیلا کے بیان کیا ہے لیکن اس میں کچھ تھا نہیں. جو بھی پہلا پیراگراف گزرا اس میں کچھ تھا نہیں آپ کے لیے ٹف، میں نے پھیلا دیا تھوڑا زیادہ. ایک دم آسان سی بات ہے کہ منطقی طور پر جس خبر کو بہت زیادہ تعداد میں لوگ بیان کرتے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں کہ اس بڑی تعداد کا کس کے اوپر توافق ممکن نہیں ہوتا ہے، اسے تواتر کہتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے، یہی ذہن میں رکھیے گا. اب یہ جو قضیہ متواترہ ہے، یہاں دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک صغریٰ ہے اور ایک کبریٰ ہے. یہ چھپا ہوتا ہے اس کے اندر، اس قضیے میں. صغریٰ کیا ہے؟ ہیا تواجد عدد کبیر من الغرین. کوئی قضیہ متواترہ ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ہاں، ایک بڑی تعداد میں مخبرین کا ہونا. یہ پہلا صغریٰ ہے، یہ صغریٰ یعنی پہلا مقدمہ ہے. ٹھیک. دوسرا مقدمہ کیا، جسے کبریٰ کی شکل میں آپ مان سکتے ہیں، بے منزلہ کبریٰ قرار دے سکتے ہیں، بے مثابہ کبریٰ قرار دے سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہی ان کل عدد من هذا القبیل، هذا القبیل یعنی عدد کبیر من المخبرین. عدد من هذا القبیل مطلب عدد
کبیر من هذا المخبرین، من المخبرین، عدد کبیر من المخبرین، یہ ہے هذا من هذا القبیل سے مراد۔ کہہ رہے ہیں کبرا کیا ہے اس قضیے میں کہ ان کل عدد من هذا القبیل یمتنع تبعتهم علی الکذب، جب بھی اس کثیر اور کبیر تعداد میں لوگ خبر دیں گے کسی چیز کی تو ممتنع ہوگا ان کا تواتر اور توافق کس پر۔ ٹھیک ہے مولانا، آسان ہے نا، آسان ہے کہ جب بھی لوگ اس بڑی تعداد میں خبر دیں گے کسی قضیے کی تو اس قضیے کا جھوٹا ہونا ممتنع ہوگا، یعنی اتنی بڑی تعداد کا کس پر توافق کیا ہوگا، ممتنع ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ خبر متواترہ کا کاذب ہونا تقریباً ممتنع ہے، خبر متواترہ کا سچ، پلٹ دیجئے، خبر متواترہ کا سچ ہونا یقینی ہے۔ تو تواتر جو ہے وہ آپ کو یقین تک لے جاتا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ کس پر توافق ممتنع ہے یہ کہیں گے تو اس کو الٹا کیا ہوگا کہ قضیہ کاذب نہیں تو کیا ہوگا، صادق ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ تو نتیجہ انہوں نے لکھا نہیں مگر نتیجہ آپ نے خود سمجھ لیا کہ خبر متواترہ کا کاذب ہونا ممتنع ہے۔ ٹھیک، وَهَذِهِ الْكُبْرَى، آگے آ رہا انہا، اصل بحث انہا سے، اصل بات جو انہا سے شروع ہو رہی ہے، یہ انہا هَذِهِ الْكُبْرَى کی طرف پلٹ رہا ہے، ایرو پلٹا دیجئے گا هَذِهِ الْكُبْرَى کی طرف۔ وَهَذِهِ الْكُبْرَى يَفْتَرِضُ الْمَنطِقُ أَنَّهَا، اور یہ جو کبرا ہم نے بیان کیا اوپر کہ اتنی بڑی تعداد میں، یعنی جب بھی اتنی بڑی تعداد ہوگی تو کس پر توافق ممتنع ہے، یہ کبرا یفترض المنطق، منطق فرض کرتا ہے، کیا فرض کرتا ہے کہ انہا، کہ یہ کبرا عقلیتون، یہ کبرا کیا ہے، عقل اس بات پہ گواہی دیتی ہے نا، عقل اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ جب اتنی بڑی تعداد ہوگی مخبرین کی تو پھر کس پر توافق ممکن نہیں ہے۔ یفترض المنطق انہا عقلیت، منطق فرض کرتی ہے کہ یہ کبرا کیا ہے، عقلی ہے۔ ومن القضایا الاولیہ، اور یہ قضایا اولیہ میں سے ہے، فی العقل، عقل کے نزدیک جو کچھ قضایا اولیہ ہیں ان قضایا اولیہ میں سے ہے۔ ابھی میں عرض کر رہا ہوں قضایا اولیہ، قضایا، یہ دیکھیے یہاں میں آپ لوگوں کو ایک سیکنڈ روک رہا ہوں، قضایا اولیہ یہ 6 ہیں، 6 قضایا منطق میں ایسے ہیں جنہیں قضایا اولیہ کہا جاتا ہے۔ قضایا اولیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ باقی چھوٹے بڑے بہت سے قضایا کی برگشت انہی کی طرف ہوتی ہے، بہت سے استدلال و براہین کی برگشت ان کی طرف ہوتی ہے، کسی کی ان کی طرف ہوتی ہے، کسی کی ان کی طرف ہوتی ہے، کسی کی ان کی طرف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کسی کی ان کی طرف ہوتی ہے، کسی کی ان کی طرف ہوتی ہے، اور کسی کی ان قضایا کی طرف بقیہ براہین و قضایا کی برگشت ہوتی ہے، لہذا کیا کہلاتے ہیں، قضایا اولیہ، بیس، منبع، سرچشمہ قضایا۔ وہ قضایا کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے اولیات، اس کے بعد مشاہدات، ٹھیک ہے، اولیات، مشاہدات، پھر تیسرے نمبر پہ مجربات، پھر اس کے بعد حدثیات ہے نا، حدثیات کے بعد جو ہے متواترات اور فطریات، اختلاف اور فطریات، ٹھیک۔ مشاہدے سے جو چیز آپ نے حاصل کی اس پہ کوئی دلیل نہیں مانگتا ہے نا، مشاہدے سے کوئی چیز حاصل کی اس پہ کوئی دلیل آپ سے
نہیں مانگتا ہے، آپ کا مشاہدہ خود دلیل بنتا ہے. پوچھیں یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں، کیسے، اس کی دلیل کیا؟ آپ کہ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، ہے نا. ٹھیک ہے. بہرحال تو جو قضایا ہے نا، قضایا اولیہ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ 6 ہیں: اولیات، مشاہدات، مجربات، حدسیات، متواترات اور فطریات. فطریات کے خلاف کوئی دلیل مانگے تو بیوقوف ہوتا ہے نا. تو جو قضایا ہیں، قضایا اولیہ، ان میں سے ایک کیا ہے؟ متواترات ہے. تو قضیہ متواترہ جو ہے وہ قضایا اولیہ میں سے ہے کہ جو واقعہ بہت سے براہین کا سرچشمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو کوئی دلیل نہیں چاہیے، بہت سی چیزیں اس کی وجہ سے ثابت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. فرمایا وَهَٰذِهِ الْكُبْرَىٰ يَفْتَرِضُ الْمَنطِقُ أَنَّهَا عَقْلِيَّةٌ وَمِنَ الْقَضَايَا الْأَوَّلِيَّةِ فِي الْعَقْلِ. یہ جو کیا نام ہے کبرا ہے کہ ہر جو قضیہ متواترہ کا ایک بڑا پارٹ ہے، اہم حصہ ہے. کیا کہ جب بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ کسی بات کو بتائیں گے تو ان کا تواتر کذب پر ممتنع ہوتا ہے. یہ قضایا اولیہ میں سے شمار ہوتا ہے منطق کے نزدیک. ٹھیک ہے. ومن ہونا عد المتواترات فی القضایا ضروریہ. اور اگر آپ ولیہ کو آپ دیکھیں گے تو خود بخود آپ کے ذہن میں ایک نام اور آئے گا. کیا؟ جی، ضروریہ. اولیات، ضروریات، بدیہیات. فرماتے ہیں کہ ومن ہونا، اسی وجہ سے یہ بات، چونکہ قضایا اولیہ میں اس کو شمار کیا گیا ہے منطق کی اصطلاح میں، اسی وجہ سے متواترات کو جو ہے وہ قضایا ضروریہ ست میں شمار کیا جاتا ہے. قضایا ہاں، ارے میں نے لفظ بدل دیا. یہ اولیہ بھی ضروریہ ہے، اولیہ بھی ضروریہ ہے، مگر یہ عام خاص کی نسبت ہو جائے گی، اس لیے یہاں پر بجائے اولیہ کے ہم کو ضروریہ لکھنا پڑے گا. ہاں وہی فرق ہونا چاہیے نا، دونوں سیم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ عام ہے، یہ اخص ہے. اولیہ یا اولیات جو ہے اس کا حصہ ہے، عین نہیں ہے. میں نے جلدی وہ لکھ دیا تھا، صحیح کر لیے گا آپ لوگ. قضایا ضروریہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے متواترات کو جو ہے، اچھا میں نے وہاں لکھا، پھر یہاں بھی لکھا اولیات، اس وقت بھی دھیان نہیں آیا تو وہی دہرا رہا ہوں، یہاں والا وہاں لکھ رہا ہوں، آپ لوگ متوجہ نہیں ہوئے. خیر، تو قضایا ضروریہ میں سے اس کو شمار کیا جاتا ہے. وہ قضایا ضروریہ ستہ، قضایا ضروریہ ستہ میں سے اس کو شمار کیا جاتا ہے. التی تنتہی الیہا، التی تنتہی الیہا کل قضایا برہان. برہان کے جتنے بھی قضایا ہوتے ہیں ان سب کی برگشت ان کی طرف. جب آپ کوئی برہان قائم کرنے لگتے ہیں، کوئی دلیل قائم کرنے لگتے ہیں، تو برہان کے قائم کرنے میں ان میں سے کسی ایک سے استفادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وَهَذَا التَّفْسِيرُ الْمَنْطِقِي لِلْقَضِيَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ يُشَابِهُ تَمَامًا تفسیر المنطق نفسه للقضیۃ تجریبیہ. یہ تجریبیہ کے اوپر آپ تجربیہ لکھ سکتے ہیں، تجریبیہ کے اوپر آپ تجربیہ لکھ سکتے ہیں. وہی تجربیہ جو ہے نا، اس کا متبادل یونانی جو تجریبیہ ہو جائے گا، وہی معنی ہے. فزیکل ہے نا، طبیعی، طبیعی جس کو کہتے ہیں، تجربی. عربی اور اردو میں اس کو زیادہ تر کیا کہتے ہیں؟ تجربی بولتے ہیں. فارسی میں طبیعی استعمال کرتے ہیں، کبھی کبھی عربی میں طبیعی کہتے ہیں. تو یہ تجریبیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہی تجربیہ ہے، تجربی. وَهَذَا التَّفْسِيرُ الْمَنْطِقِي لِلْقَضِيَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ يُشَابِهُ تَمَامًا تفسیر المنطق نفسه للقضیۃ التجریبیہ التي هي احدى تلك القضايا الست. فرماتے ہیں اور یہ جو تفسیر منطقی ہے قضیہ متواترہ کے لیے، یہ مشابہ ہے پورے طور سے منطق کی خود نفس، خود
اس قضیے کی تفسیر کے لیے کہ جو قضیہ تجربیہ ہوتا ہے. مطلب کیا؟ منطق نے بتایا، منطق میں تعریف کی گئی قضیہ تجربیہ یا تجربی کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. جیسے اور جو بات قضاء تجربیہ کے لیے کہا گیا ہے اس سے بہت مشابہ ہے یہ تواتر والی متواترات والی گفتگو. کیوں؟ منطق میں جب قضاء تجربیہ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا علت نمبر 1، علت ٹھیک ہے، یہ آئی اور علت آیا اور یہ معلول، ٹھیک، علت آئی تو یہ معلول وجود میں آیا، یہ ایک بار ہوا. علت نمبر 1 اور 2 نہ کہیں، ایک بار کہیں، ایک بار علت آئی، یہ معلول وجود میں آ گیا. پھر آپ نے دیکھا جب یہ ہوا تو پھر یہ سامنے آ گیا، تو آپ کو تھوڑا لگنے لگا اچھا یہ جو ہے نا یہ عین جو ہے میم کے لیے کیا ہے، علت ہے، بن سکتی ہے. تو آپ کو ڈاؤٹ ہوا. تیسری بار پھر ویسا ہی ہو گیا، جب یہ علت آئی تو یہ معلوم آ گیا، ابھی علت بنی نہیں ہے آپ کی نظر میں. چوتھی بار پھر ایسا ہوا. یہ آپ نے تجربہ کیا، بار بار آپ تجربہ کرتے جا رہے ہیں، بار بار آپ تجربہ کرتے جا رہے ہیں. مثال برائے مثال آپ نے ایک بار دانا ڈالا زمین میں ہے کسی چیز کا، پیڑ بن گیا، پھر دوبارہ ڈالا، پھر پیڑ بن گیا، پھر دوبارہ ڈالا، پھر پیڑ بن گیا، ہے نا. باقی چیزیں بھی ہیں. تو آپ کو پہلے نہیں پتا تھا، مان لیجیے انجور ہے، انپڑھ ہے، کسی ایسی جگہ پر جہاں وہ سائنس سے معلوم نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک بار 2 بار 3 بار جب یہ کام کیا تو آپ سمجھ رہے ہیں، پتہ ہی کرتے ہو کہ مگر مجھے اس چیز سے کہا اگر آپ یہ سمجھ گئے کہ یہ جب دانا ڈالا جائے تو یہ علت ہوتا ہے پیڑ ہو گئے. ایک بار 2 بار جب یہ ریپیٹ ہونے لگتا ہے فزیکل طور پہ، تصویری طور پہ، تصویری طور پہ، تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ زمین میں دانے کا ڈالنا پیڑ ہونے کا سبب علت ہے نا. اگر آپ کو پہلے سے کچھ نہیں پتا اس پیڑ کے بارے میں، کسی کو انجانی جگہ پہ آپ نے جہاں سنائی کرواتے تو وہاں پہلی بار تو آپ نے سنائی علت ہے، لیکن آپ تجربہ کرتے چلے گئے، تجربہ کرتے چلے گئے، 1 بار 2 بار 4 بار تک، تو آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ جو ہے وہ کیا عین میم کے لیے علت ہے، یہ میم عین کے لیے معلوم ہے. اس طریقے سے جب آپ کسی یقین تک پہنچتے ہیں نا تو ایسے قضایا کو قضاء تجربیہ یا تجربی کہتے ہیں، تجربیہ کہتے ہیں. سمجھ آ گیا؟ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا تواتر والا قضیہ ہے نا یہ اس سے بہت مشابہ ہے. اس میں 1 2 3 4 جب تکرار ہوتی جاتی ہے تو آپ پھر کیا کرتے ہیں، یقین تک پہنچ جاتے ہیں. یہاں پہ بھی عدد مخبرین ہے، عدد مخبرین احتمال صدق تھوڑا سا، احتمال صدق تھوڑا سا، احتمال صدق تھوڑا سا، احتمال صدق بہت بڑا ہو گیا. اور کذب جو ہے کیا ہو گیا، کذب جو ہے یہاں پر احتمال کذب اتنا بڑا، یہاں اتنا چھوٹا، یہاں اتنا چھوٹا، یہاں ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو جیسے جیسے عدد تجربہ بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے علیت کا یقین بڑھتا جاتا ہے. ویسے ہی آپ دیکھ لیے جیسے جیسے عدد مخبرین بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے صدق کا یقین بڑھنا گیا. آئیے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. فرماتے ہیں وَهَذَا التَّفْسِيرُ الْمَنْطَقِي لِلْقَضِيَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ يُشَابِهُ تَمَامًا. قضیہ متواترہ کے لیے جو ہم نے تفسیر آپ کے سامنے پیش کی ہے مولانا، یہ تفسیر پورے طور سے مشابہ ہے. کس تفسیر سے؟ تفسیر المنطق نفسہ للقضیۃ التجربیہ. اس قضیے کی تفسیر سے مشابہ ہے کہ جو کہے کیا، کون سا قضیہ ہے، قضیہ تجربیہ ہے. التی ہی احدی تلک القضاء الست، کہ جو خود قضاء ستہ میں سے ایک ہے. یہ آپ نے لکھا مجربات، کہ جو خود تجربیہ بھی جو ہے وہ کیا ہے، قضاء ستہ میں سے ہے. ٹھیک ہے. فَإِنَّهُ يَرَى أَنَّ عِلِّيَّةَ، یہ والا قضیہ جو ہے نا، فَإِنَّهُ يَرَى أَنَّ عِلِّيَّةَ الْحَادِثَةِ. اب آپ جو ہے وہ
ضمیر شان یا تو بنا لیں اس کو، ٹھیک ہے، ہو کو، یا کوئی تعویل کریں، ورنہ ظاہری طور پہ تو قضیہ تجربیہ کی طرف انہا پلٹنا چاہیے، ہا کی ضمیر ہونی چاہیے، مگر یہ آپ ضمیر شان مانیں یا کوئی تعویل کریں۔ بہرحال تو فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَرَى، یہ قضیہ دیکھتا ہے، پیش کرتا ہے کہ معنی میں دیکھتا ہے کہ ان علیت الحادثہ حادثۃ الاولیٰ للحادثۃ الثانیہ، کہ پہلے والے حادثے کا دوسرے والے حادثے کے لیے، زور سے سب لوگ بولے نا، پہلے والے حادثے کا دوسرے والے حادثے کے لیے علت بننا، مستنتجتون، یہ بریکٹ چھوڑ دیے، مستنتجتون من مجموع مقدمتین، یہ دو مقدموں سے نکلتا ہے، دو مقدموں سے، یعنی آپ نے جو کہا نا کہ پہلا والا قضیہ دوسرے والے کے لیے بیج کا ڈالنا درخت اگنے کے لیے، یہ علت ہے، بیج کا ڈالنا علت ہے وہ درخت اگنے کے لیے۔ یہ جو پہلا والا حادثہ ہے یہ دوسرے والے حادثے کے لیے جو علت بن رہا ہے نا، یہ علت التی، بریکٹ میں نے لکھا التی تثبت بالتجربۃ عن طریق اقتران الثانیۃ بالاولیٰ فی عدد کبیر من المرات، یہ علت جو ہے نا یہ کیسے سمجھ میں آتی ہے کہ جب پہلے دوسرے والے کو بار بار پہلے والے سے مختلف کیا جائے، ملایا جائے، ٹھیک ہے، تو اب یہ علت سب ابھر کے سامنے آتی ہے۔ اب یہ علت جو ہے نا مستنتجتن، یہ نتیجہ دیتی ہے یا خود نتیجہ بن کے آتی ہے دو مقدموں سے، ٹھیک ہے، دو مقدموں کو پیش کرتی ہے، یہی کہی کہ ان دونوں مقدموں کا نتیجہ ہوتی ہے، علت جو دو مقدموں کا نتیجہ بنتی ہے۔ یہ بات جو ترجمہ جو جیسے میں یہاں کر رہا ہوں ویسے پچھلے صفحے کا بھی ہوا، متواتر والی میں بھی مستندرج وہاں پہ بھی آیا ہے، یہ نتیجہ ہوتی ہے یہ علت یا قضیہ تواترہ، یا اس قضیہ تواترہ میں چھپا ہوتا ہے دو مقدمہ، دونوں بات صحیح ہوگی، مفہوم ادا ہو رہا ہے دونوں صورت میں۔ وہ کیا ہے دو مقدمہ؟ بس ایک دو، دیکھیں دو چیزوں کے بار بار ملنے سے ہے نا، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے والے کے لیے پہلی والی کیا ہے، علت ہے، اور بار بار یہ چیز تکرار ہو رہی ہے، تب یہ علت سمجھ آ رہی ہے، یہ مستنتج ہے دو مقدموں سے۔ پہلا مقدمہ کیا ہے؟ احداہما بمثابۃ الصغریٰ، جیسے تواتر میں بتایا تھا کہ اس میں سے پہلا جو وہ صغریٰ کے منزلت میں ہے، وہی اقتران الحادثۃ الثانیہ بالاولیٰ فی عدد کبیر من المرات، کہ دوسرا والا حادثہ پیڑ کا اگنا یہ بہت زیادہ تکرار کر رہا ہے، اقتران وہ مقترن ہو رہا ہے اس کے ساتھ کثرت کے ساتھ، دوسرا والا پہلے والے قضیے سے مل رہا ہے، مقترن ہو رہا ہے، مگر یہ اقتران کیا ہے؟ عدد کثیر، یعنی کئی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے پیڑ جب بیج ڈالی تو پیڑ اگا ہے۔ والاخری، دوسرا یعنی کبریٰ کیا ہے؟ بمثابۃ الکبریٰ، وہی ان الاتفاق لا یکون دائمیا، جب آپ نے ڈالا نا بیج ڈالا جنگل میں، اتفاق سے پیڑ اگ گیا۔ اکثر اس طرح کے مراحل ہماری زندگی میں آتے، اتفاق سے یہ ہو گیا، اتفاق سے وہ ہو گیا، چونکہ ہم نے ہزار بار تجربہ تو کیا نہیں ہے، لہذا اس طرح کی جب چیزیں ہوتی ہیں یہ دیکھیے اتفاق سے یہ ہو گیا، لیکن جب غور کرتا ہے آدمی اس چیز کے اوپر تو سمجھ میں آتا ہے یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اتفاق نہیں ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اتفاق ایک بار ہوا، بیج ڈالا پیڑ اگ گیا، دو بار ڈالا بیج پیڑ اگ گیا، تین بار، تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب یہ بار بار ہو رہا ہے، ایک تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ بار بار یہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہے، دوسری چیز یہ دماغ میں آتی ہے کہ اتفاقیات جو ہیں وہ ہمیشگی نہیں ہوتے ہیں، اتفاقیات ہمیشگی نہیں ہوتے، اتفاق کبھی کبھی ہوتا ہے، یہ تھوڑی نا بار بار ہوتا رہے گا، ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ فرماتے ہیں کبریٰ کی منزلت میں جو قضیہ وہ یہ کہ وہی ان الاتفاق لا یکون دائما، اتفاق جو وہ دائمی نہیں ہوتا ہے، بے معنی انہ یمتنع ان یکون ھذا الاقتران۔ دیکھیے کبریٰ پورے طور سے ہے نہیں، ڈھونڈیے گا نہیں کہ جیسے کبریٰ میں آپ کہتے ہیں کل متغیر حادث، اس طریقے سے پورا آپ کو کبریٰ مل جائے، ورنہ صغریٰ کبریٰ کہتے ہیں، یہ مسابہ کہہ رہے ہیں، منزلہ کبریٰ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبریٰ کے طریقے سے ہوتا ہے۔ وہیا
ان الاتفاق لا يكون دائميا، اور جو چیز کبرا کے منزلہ ہوتی ہے کہ اتفاق جو ہے وہ، یا آپ ایسے کہتے ہیں کبرا بنانا چاہیں تو کہیں گے کبھی بھی کلو کا بنا کے نا، کبھی بھی اتفاق دائمی نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی اتفاق یا کوئی بھی اتفاق دائمی نہیں ہوتا ہے، اگر دائمی ہے تو اتفاق نہیں ہے، ہو گیا نا کبرا، کوئی بھی اتفاق، کوئی آگے نا کل والا ترجمہ ہے، کوئی بھی اتفاق جو وہ دائمی نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں اتفاق ہے، یہاں یہ تکرار، سوری یہاں دوام ہے، سوری ہاں یہاں دوام ہے، یعنی اتفاق نہیں ہے۔ بمعنی انہ یمتنع ان یکون ھذا الاقتران فی کل ھذہ المرات صدفۃ، اس معنی میں کہ ممتنع ہے کہ یہ اقتران جو ہوا ہے نا ہر دفعہ اتفاقی ہو، صدفتی ہو، یعنی اتفاقی ہو، اچانک ہوا ہو۔ لأن الصدفہ لا تتکرر لہذہ الدرجہ، اس لیے کہ صدفہ اور اتفاق جو ہے وہ اس درجے تک تکرار نہیں کرتا ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ وَهَذِهِ الْكُبْرَى يَعْتَبِرُهَا الْمَنطِقُ قَضِيَّةً عَقْلِيَّةً أَوَّلِيَّةً، اور یہ جو کبرا ہے نا کہ اتفاق دعوی نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی اتفاق دعوی نہیں ہوتا ہے، یا کوئی بھی صدفہ تکرار ہمیشہ تکرار نہیں کرتا ہے، یہ قضیہ منطق کی اصطلاح میں کون سا قضیہ ہے؟ عقل اس کو ثابت کرتی سمجھتی ہے، قضیہ عقلیہ ہے اور اولیہ بھی ہے۔ اولیہ ہے مطلب کیا جو میں نے ہاں عقلیہ ہے، اولیہ ہے اور ضروریہ ہے، ٹھیک ہے، بدیہیہ ہے، بقول صادق صاحب کے بدیہیہ ہے۔ ولا يمكن فی رأیہ، اب منطقی کی رائے میں کہہ لیں آپ، تعویل اگر کرنا چاہیں تو ہاں، ولا يمكن فی رأیہ ان تکون ثابتۃ بالتجربہ لأنها تشکل الکبری لإثبات کل قضیۃ تجربیۃ فکیف یعقل ان تکون ہی بنفسها قضیۃ تجربیۃ، ٹھیک ہے، فرما رہے ہیں کہ بار بار تجربہ کیا نا، اب یہ قضیہ کہ کوئی بھی اتفاق دائمی نہیں ہوتا، فرماتے ہیں خود یہ قضیہ جو ہے اس کو اس بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے قضیہ تجربیہ کے ذریعے سے، اس کو اس بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ولا یمکن فی رأیہ، اور اس منطقی کی نظر میں ممکن نہیں ہے کہ ان تکون ثابتۃ بالتجربہ، کہ خود یہ چیز بھی تجربے سے ثابت کی جائے ہے، ہاں اس قضیہ اولیہ کو بھی تجربے سے ثابت کیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ بتاتے ہیں، لأنها تشکل الکبری، اس لیے کہ یہ تجربیہ جو ہے نا، قضیہ تجربیہ یہ کبرا کو تشکیل دیتا ہے، ایک کبرا کو تشکیل دیتا ہے، لإثبات کل قضیۃ تجربیۃ، ہر قضیہ تجربیہ کے ثابت کرنے کے لیے جتنے بھی قضایا تجربیہ ہیں نا، اس میں آپ اس کبرا سے استفادہ کرتے ہیں۔ کس کبرا سے؟ یہ کبرا جو اولیہ ہے، قضیہ اولیہ بنا ہوا، ہمارے بول کے اگر ہم کہیں گے اس کبرا کیا بولیں گے کہ اتفاقیات جو ہیں دائمی نہیں ہوتے، کوئی بھی اتفاق دائمی نہیں ہوتا ہے۔ اسی قضیہ تجربیہ کی وجہ سے آپ باقی چیزوں کو ثابت کرتے ہیں، قضاء تجربی نہیں ہے کہ اس کو خود آپ کسی قضیہ تجربی کے ذریعے ثابت کریں گے، یہ قضاء اولیہ یا بدیہہ میں سے ہے خود، ٹھیک ہے، اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، شاید آپ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے یہ قضاء ہے اولیہ اور بدیہہ میں سے، اور قضاء اولیہ اور بدیہہ کو ثابت کرنے اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے سارے قضایا ثابت ہوتے ہیں۔ لأنها تشکل الکبری لإثبات کل قضیۃ تجربیۃ، اس لیے کہ یہ جو ہے نا یہ خود کیا کرتا ہے، تشکیل دیتا ہے، وجود میں لاتا ہے ہر قضایا تجربیہ کے، کس کے لیے؟ کبرا کے لیے کو وجود میں لاتا ہے، اس کو تشکیل دیتا ہے قضایا تجربیہ کبرا کو۔ فکیف یعقل، پس کیسے معقول ہے کہ ان تکون ہی بنفسها قضیۃ تجربیۃ، کہ یہ خود بھی کیا ہو،
ہاں یہ قضایہ تجربیہ کو ثابت کرتا ہے، قضایہ تجربیہ کے لیے کبریٰ کو تشکیل دیتا ہے، خود قضیہ تجربی نہیں کہلاتا ہے۔ میں نے لکھا ہے یعنی کبریٰ قضیہ تجربیہ، یعنی یہ کبریٰ جو بھی پیش کیا گیا ہے، یہ کبریٰ قضیہ تجربیہ نہیں ہے بلکہ مرجع قضایہ تجربیہ ہے۔ بلکہ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں کہ یہ کبریٰ، یہ تجربیہ جو آخری لفظ جس کے آگے کوشچن مارک لگا نا اس پہ لکھیے گا نمبر 1، پھر سائڈ میں لکھیے تجربیہ، جہاں کوشچن مارک لگا اس کے اوپر نمبر لکھ کر کے سائڈ میں لکھیے کہ یہ کبریٰ یعنی یہ کبریٰ قضیہ تجربیہ نہیں ہے، قضیہ تجربیہ نہیں ہے بلکہ مرجع قضایہ تجربیہ ہے۔ وَإِذَا دَقَّقْنَا انشاءاللہ کل پیش کر دیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔